علماء اور سیاست۔ مصنف ڈاکٹر مبارک علی۔ اورنگزیب اور علماء۔ اکبر نے اپنی سیکولر پالیسیوں کو برقرار رکھنے کے لیے علماء کے اثر و رسوخ اور سلطنت میں ان کی مداخلت کو بالکل ختم کر دیا۔ اس کے بعد جہانگیر شاہ جہان نے کم و بیش اسی پالیسی کو اختیار کیا اور علماء کے اختیارات کو مذہبی امور تک محدود رکھ کر بادشاہ کے اختیارات کو قائم رکھا، مگر اورنگزیب نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے علماء کو اپنے لیے استعمال کیا اور دوبارہ سے انہیں اختیارات تو دیے مگر بڑی ہوشیاری کے ساتھ انہیں اپنے اقتدار کے استحکام کے لیے کام میں لایا۔ علماء کو جب اختیارات ملے تو بجائے اس کے کہ وہ انہیں شریعت کے فروغ کے لیے استعمال کرتے، انہوں نے انہیں اپنے ذاتی فوائد کے لیے استعمال کیا اور رشوتوں، غبن اور دوسرے ناجائز ذرائع سے دولت اکٹھی کرنی شروع کر دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں سے کسی میں اخلاقی جرأت باقی نہ رہی کہ وہ بادشاہ کو شریعت کے نفاذ پر مجبور کر سکیں۔ مثلاً اس کا قاضی القضاء عبدالوہاب رشوت لینے کے سلسلے میں بڑا بدنام تھا۔ اس کے مرنے پر ترکہ میں اس نے 2 لاکھ اشرفیاں اور 5 لاکھ روپوں کے علاوہ ہیرے جواہرات اور دوسرے بیش قیمت مال چھوڑا۔ خانی خان نے لکھا ہے کہ اس کے اختیارات اس قدر زیادہ تھے کہ بڑے بڑے امراء بھی اس پر رشک کرتے تھے اور اس کے سامنے انہیں اپنی آبرو بچانے کی فکر پڑ جاتی تھی۔ اسی لیے اورنگزیب نے ابتدا ہی سے علماء کے ذریعے اپنے سیاسی مقاصد پورے کیے۔ مثلاً جب دارا شکوہ کو گرفتار کیا گیا تو اس نے سب سے پہلے ہیبت خان نامی سپاہی کے خلاف فتویٰ حاصل کیا کہ جس نے دارا شکوہ کے حق میں مظاہرے کرائے تھے، اسے قتل کرانے کے بعد فقہاء اور دوسرا فتویٰ دارا شکوہ کے خلاف لیا کہ جس میں اس پر الزام لگایا گیا کہ اس نے شرع سے تجاوز کر کے کفر و الحاد پھیلایا۔ اسے اس فتویٰ کی بنیاد پر نہ صرف قتل کیا بلکہ اس کی لاش کی تشہیر بھی کرائی۔ اپنے دوسرے بھائی شہزادہ مراد کو جب راستہ سے ہٹانا مقصود ہوا تو اس پر علی نقی نامی ایک شخص کے قتل کا الزام لگایا اور پھر اس کے بیٹوں کے ذریعے باپ کے خون کا دعویٰ کرایا گیا۔ قاضی نے خون کو ثابت کر کے اسے سزائے موت دے دی۔ اسی طرح اورنگزیب نے دارا کے ساتھیوں پر شرعی الزامات لگا کر ان کو قتل کرایا، جن میں سب سے مشہور قتل صوفی سرمد کا ہے۔ اس لیے اگرچہ اورنگزیب نے اپنی ریاست کو اسلامی شکل دینے کی ضرور کوشش کی اور اس مقصد کے لیے اس نے ایسے اقدامات بھی کیے کہ جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ شریعت کے نفاذ میں دلچسپی رکھتا ہے۔ مثلاً شراب اور ہندوؤں کی زیارت پر پابندی لگائی، موسیقی کو دربار سے ختم کرایا، بادشاہ کے لیے درشن کی جو رسم تھی اسے منسوخ کیا، ذائچہ و نجوم پر پابندیاں لگائیں اور بہت سے غیر شرعی ٹیکسوں کو ختم کیا۔ اس کے علاوہ اس نے عدل و انصاف کے محکمے کو علماء کے سپرد کر کے انہیں وسیع اختیارات دیے، مگر اس کی یہ ساری کارروائیاں مغل سلطنت کے زوال کو روکنے میں ناکام ہو گئیں، چونکہ اکبر نے جو رواداری کی پالیسی اختیار کر کے ہر مذہب و عقیدے اور قوم کو مغل سلطنت کا حصہ بنایا تھا وہ اس پالیسی کے تحت ناممکن تھا۔ اسی لیے آہستہ آہستہ مختلف جماعتیں، فرقے اور قومیں علیحدہ ہونا شروع ہو گئیں اور مغل قوت و طاقت میں دھڑاڑیں پڑنے لگیں۔ اورنگزیب نے اگرچہ علماء کو بڑے اختیارات دیے مگر ان علماء میں نہ تو صلاحیت تھی اور نہ قابلیت کہ وہ سلطنت کی خرابیوں کو سمجھ سکتے، اس لیے وہ بھی سلطنت کا ایک حصہ بن کر دنیاوی فوائد سے لطف اندوز ہونے لگتے اور اس طرح انہوں نے بھی سلطنت کے زوال کو تیز کرنے میں حصہ لیا۔ علماء کی اس کمزوری اور اس نااہلی کا احساس شاید اورنگزیب کو بھی ہو گیا تھا، اس لیے اس نے فقہ عالمگیری کی تدوین شروع کرائی
اور جب یہ مکمل ہو گئی تو اس بات کا اظہار کیا کہ یہ اس قدر مکمل اور جامع فقہ کی کتاب ہے کہ اس کے بعد مسلمانوں کو علماء سے فتویٰ لینے اور مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، اور یہ انہیں علماء کی ضرورت سے آزاد کرا دے گی۔ مدرسہ اور نصاب تعلیم۔ جیسا کہ بتایا جا چکا ہے، مسلمان حکمرانوں نے علماء کو ریاست میں ضم کر کے انہیں ریاستی عہدے دیے اور خاص طور سے محکمہ انصاف و قانون ان کے حوالے کر دیا۔ اس لیے علماء کو اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ مدرسوں کا نصاب اس قسم کا تیار کریں کہ جو علماء کو ان عہدوں کے لیے تیار کر سکے۔ اس مقصد کے لیے ابتداءً سلجوق وزیر نظام الملک طوسی نے ایسے مدرسوں کی بنیاد ڈالی جو اسلامی حکومتوں کی ضروریات کو پوری کر سکیں۔ بعد میں اس کی دوسرے مسلمان حکمرانوں نے بھی سرپرستی کی۔ ہندوستان میں اس قسم کے نصاب کی تیاری میں ملا ناظم الدین وفات 1748 کا بڑا حصہ ہے کہ جن کا تعلق فرنگی محل خاندان سے تھا اور جن کی شہرت بحیثیت استاد کے ہندوستان بھر میں تھی۔ انہوں نے جو نصاب تیار کیا وہ درس نظامیہ کہلاتا ہے۔ یہ نصاب اس قدر مقبول ہوا کہ 100 سال تک بغیر کسی تبدیلی کے ہندوستان میں پڑھایا جاتا رہا، اور آج بھی کچھ تبدیلیوں کے ساتھ اسے پاکستان و ہندوستان کے مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ درس نظامیہ کی تدوین اس غرض سے کی گئی تھی کہ اس سے فارغ التحصیل طلباء مسلمان حکومتوں میں قاضی، مفتی اور صدر کے عہدوں پر کام کر سکیں۔ اس نصاب کو اس طرح سے تیار کیا گیا کہ 20 سال کی عمر میں طالب علم فارغ التحصیل ہو جاتا تھا، جو کہ دوسرے نصابوں میں نہیں تھا، اور طالب علموں کو عمر کا بڑا حصہ ان کے مطالعہ میں گزارنا پڑتا تھا۔ اس وقت تک مدرسہ میں جو نصاب رائج تھے ان میں 2 قسم کے علوم پڑھائے جاتے تھے: معقولات، وہ علوم کے جن کا تعلق عقلیت سے تھا، اور منقولات کے جو احادیث پر مبنی تھے۔ درس نظامیہ کی یہ خصوصیت تھی کہ یہ معقولات پر منقولات سے زیادہ زور دیتا تھا، اور اس میں پہلی مرتبہ دوسرے علماء کی کتابوں کے ساتھ ساتھ ہندوستانی علماء کی تحریر کردہ کتابیں بھی شامل کی گئی تھیں۔ درس نظامیہ میں جو علوم پڑھائے جاتے تھے ان میں صرف و نحو، منطق، حکمت، ریاضی، بلاغت، فقہ، اصول فقہ، کلام، تفسیر اور حدیث شامل تھیں۔ شاہ ولی اللہ اور ان کے خاندان نے مدرسہ رحیمیہ میں اس کے مقابلے میں جو نصاب تیار کیا اس میں انہوں نے معقولات سے زیادہ زور منقولات پر دیا اور فقہ کی تعلیم کے بجائے قرآن و حدیث کی تعلیم کو زیادہ ضروری قرار دیا۔ اس طرح ہندوستان میں یہ 2 نصاب 2 رجحانات کی نشاندہی کرتے تھے۔ فرنگی محل مسلمان ریاستوں کے لیے علماء تیار کرتا تھا کہ جنہوں نے 18ویں صدی میں ان مختلف ریاستوں میں اہم کردار ادا کیا، اور جیسا کہ مٹکاف نے لکھا ہے کہ جہاں کہیں بھی مسلمان ریاست تھی، فرنگی بھی اس کے دربار میں کوئی عہدہ چاہتے تھے۔ اس کے مقابلے میں مدرسہ رحیمیہ ہندوستانی مسلمانوں میں مذہبی بے حسی کی شکایات کرتے تھے، اور اس لیے علماء کو اس بات پر تیار کرتے تھے کہ وہ مسلمان معاشرہ میں مذہبی اصلاحات اور احیاء کے ذریعے ان میں مذہبی جذبہ اور روح کو پیدا کرے۔ مدرسہ رحیمیہ کے اس ماڈل کو 1867 عیسوی میں دیوبند میں اختیار کیا گیا۔ اس میں جو مضامین رکھے گئے تھے وہ یہ تھے: صرف و نحو، بلاغت، عربی ادب، اسلامی تاریخ، منطق، یونانی و عرب فلسفہ، علم مناظرہ، علم کلام، ایکلیدس، طب یونانی، فقہ، اصول فقہ، حدیث، تفسیر۔ بعد میں منطق اور فلسفہ کو نصاب سے نکال دیا گیا۔ اس پورے نصاب میں جدید تقاضوں کے تحت علوم کو شامل نہیں کیا گیا اور نہ ہی کسی یورپی زبان کو نصاب کا حصہ بنایا گیا۔
19ویں صدی کے آخر میں کچھ علماء نے اس بات کی کوشش کی کہ وہ علی گڑھ کی جدید یورپی تعلیم اور دیوبند کے قدیم نصاب کے درمیان ایک ایسا نصاب تیار کریں کہ جو موجودہ ضروریات کو پورا کرے اور قدیم روایات کو بھی برقرار رکھے۔ اس مقصد کے لیے 1890 کی دہائی میں ندوۃ العلوم کی بنیاد رکھی گئی، لیکن علماء کی یہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکی اور ندوہ میں جدیدیات کو چھوڑ کر قدیم راستہ کو اختیار کر لیا۔ جیسا کہ ان نصابوں سے ظاہر ہے، جو طالب علم ان مدرسوں سے فارغ التحصیل ہو کر نکلے وہ ذہنی طور پر اس قابل نہیں تھے کہ جدید حالات کو سمجھ سکیں اور سیاسی و معاشی مسائل کو حل کر سکیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں سے کچھ نے تو اس بات کی کوشش کی کہ وہ مسلمان ریاستوں میں ملازمتیں حاصل کر کے وہاں خاموشی سے زندگی گزار دیں، مگر علماء کی اکثریت وہ تھی کہ جنہیں ملازمتوں کے مواقع نہیں تھے اور وہ اس بات پر مجبور تھے کہ اپنی روزی کے لیے درس و تدریس کے پیشے کو اختیار کریں، یا مبلغ کے طور پر کام کریں، یا پھر مسجدوں میں امام اور مؤذن بن کر زندگی گزاریں۔ اس لیے ان علماء کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہ تھا کہ وہ اپنی روزی کے لیے مذہب کو استعمال کریں۔ اس لیے نوآبادیاتی دور میں بہت سی مذہبی جماعتیں اور فرقے پیدا ہوئے جو لوگوں سے چندہ حاصل کرنے کے لیے اور ان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ان کے مذہبی جذبات کو ابھارتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی پورے ہندوستان میں جگہ جگہ نئے مدرسے کھلنا شروع ہو گئے اور نئی مسجدیں بننا شروع ہو گئیں، تاکہ لوگوں کے چندوں سے ان کو پھیلایا جا سکے اور علماء کی بڑھتی ہوئی تعداد کو ان میں کھپایا جا سکے۔ اس کی وجہ سے نہ صرف مختلف فرقوں میں لڑائی جھگڑے شروع ہوئے، بلکہ اس نے فرقہ واریت کو بھی ہوا دی اور ہندو اور مسلمان کے درمیان اختلافات کو گہرا کیا۔ نوآبادیاتی دور اور علماء۔ شاہ عبد العزیز کے فتوے۔ ہندوستان میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی کی طاقت مضبوط ہو گئی اور اس نے سیاسی اقتدار حاصل کر لیا تو اس کے ساتھ ہی ہندوستان کا سیاسی ڈھانچہ بھی تبدیل ہونا شروع ہو گیا اور مسلمان حکمران اور امراء کمزور ہو کر بے بس ہو گئے۔ لہٰذا ان حالات میں ان کے لیے یہ لازمی تھا کہ وہ ہندوؤں اور انگریزوں سے اپنے تعلقات کو نئے خطوط پر استوار کریں، لیکن اس مرحلہ پر یہ سوال بھی تھا کہ ان کی رہنمائی کون کرے، کیونکہ بادشاہتی ادارے کے کمزور ہونے کے ساتھ ہی اس کے تمام ماتحتی ادارے بھی زوال پذیر ہو چکے تھے۔ لہٰذا لوگوں نے علماء کی جانب رجوع کیا کہ وہ ان کی رہنمائی کریں۔ علماء کا نقطۂ نظر ان بدلتے ہوئے سیاسی حالات میں ایک نہیں تھا۔ مثلاً ان میں کچھ اب ہندوستان کو دارالحرب سمجھتے تھے، جبکہ کچھ اسے اب تک دارالامن یا ان دونوں کے درمیان قرار دیتے تھے، اور اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو ہدایت کی کہ وہ ہجرت کر کے دوسرے ملک میں نہیں جائیں اور ہندوستان ہی میں رہیں کہ جہاں انہیں مذہبی امور کی آزادی ہے۔ لیکن کچھ علماء کی تعداد ایسی تھی کہ جنہوں نے اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ان کا رابطہ انگریزوں سے نہ ہو جائے، ہندوستان سے حجاز ہجرت کر لی اور وہاں پر ہی مستقل سکونت اختیار کر لی۔ جو علماء حجاز نہیں جا سکتے تھے انہوں نے مسلمان ریاستوں میں بود و باش کو ترجیح دی، تاکہ اس طرح وہ کم از کم انگریزوں سے دور رہیں گے۔ اس طرح علماء نے تو اپنے لیے کوئی نہ کوئی حل نکال لیا۔ ان میں سے وہ جنہوں نے ہندوستان کو دارالامن تسلیم کر لیا تھا انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی ملازمتیں بھی قبول کر لیں، لیکن مسئلہ عام مسلمانوں کا تھا کہ وہ ان میں سے کون سی بات کو تسلیم کریں۔ بہرحال ایک چیز تو واضح تھی اور وہ یہ کہ تمام مسلمانوں کے لیے ناممکن تھا کہ وہ ہجرت کر کے کسی دوسرے ملک چلے جائیں۔ ان پر یہ بات بھی واضح تھی کہ انگریزوں کی فوجی طاقت اس قدر زیادہ ہے کہ ان سے لڑ کر انہیں یہاں سے نکالنا بھی اب ناممکن ہو گیا تھا۔
مغل سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے بعد ان کے لیے ملازمتوں کا حصول بھی مشکل ہو گیا تھا، لہٰذا اب ملازمتوں کی تلاش میں ہندو اور مسلمان دونوں کمپنی اور مقامی ریاستوں کی جانب رجوع کر رہے تھے۔ ان سارے عمل میں مذہبی شناخت انتہائی کمزور ہو گئی تھی، کیونکہ مسلمان فوجیوں کو اگر ہندو راجا کے ملازمت ملتی تو وہ اختیار کرنے پر مجبور تھا، اور اگر اسے ہم مذہبوں سے جنگ بھی کرنا پڑے تو اس کے لیے اس میں کوئی جھجک نہیں رہی تھی۔ علماء کے لیے یہ صورتحال ضرور تشویشناک تھی کہ اگر معاشرے میں اس طرح سے اشتراک ہو جائے گا تو مسلمانوں کی علیحدہ سے کوئی مذہبی شناخت نہیں رہے گی۔ ان حالات میں شاہ عبدالعزیز دہلوی نے کئی فتوے جاری کیے۔ مثلاً انہوں نے مسلمانوں کو اس بات کی اجازت دی کہ وہ کافروں کی ملازمت کریں، مگر بحیثیت فوجی کے نہیں، تاکہ انہیں مسلمانوں سے جنگ نہ کرنی پڑے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دوسرے عہدوں اور حیثیتوں میں ان کی ملازمت کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور ایک مرتبہ جب ملازمت کر لیں تو پھر ان کی وفاداری بھی لازمی ہے، لیکن انہیں اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے کافروں کے ساتھ سماجی اور ثقافتی تعلقات نہ ہوں، یہاں تک کہ وہ برتن کے جو کافر استعمال کرتے ہوں ان کو ہاتھ نہ لگایا جائے۔ اگر بہت ہی ضروری ہو تو ان برتنوں کو اچھی طرح سے دھو کر صاف کیا جائے، پھر ان میں کھایا پیا جائے۔ اس طرح سے انہوں نے اس بات کی بھی سخت مخالفت کی کہ کافروں کے تہواروں اور تقریبات میں شامل ہوا جائے، ان کی عبادت گاہوں میں جایا جائے۔ شاہ عبدالعزیز نے اس بات کی بھی اجازت دے دی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی ملازمت کو اختیار کر لیا جائے، بلکہ انہوں نے اپنے بھتیجے عبدالحی کو کمپنی کی ملازمت کرنے دی، اگرچہ اس خبر کو سن کر اس وقت کے مشہور صوفی شاہ غلام علی نے سخت افسوس کا اظہار کیا۔ اس پر عبدالعزیز نے ایک خط میں اپنے فیصلے کو صحیح ثابت کرتے ہوئے لکھا تھا کہ اس قسم کی ملازمت میں نہ تو اس بات کا خطرہ ہے کہ کافروں کے ساتھ تعلقات بڑھیں گے، نہ ہی ان کی خوشامد کرنا ہوگی، نہ جھوٹ بولنا پڑے گا، اور نہ ہی اسلام کے خلاف کوئی قدم اٹھایا جائے گا۔ انہوں نے مسلمانوں کو اس بات کی بھی اجازت دے دی تھی کہ وہ انگریزی سیکھ سکتے ہیں، مگر ساتھ ہی میں ان کی ہدایت یہ بھی تھی کہ اس زبان کو سیکھ کر نہ تو وہ انگریزوں کی خوشامد کریں اور نہ اس کے ذریعے ذاتی مفادات کو حاصل کریں۔ لیکن ان تمام شرائط کے ساتھ بار بار مسلمانوں سے یہ کہا گیا کہ وہ انگریزوں سے دور رہیں، ان سے اپنے تعلقات کو نہ بڑھائیں اور نہ ہی ان کے طور طریق، لباس، عادات کو اختیار کریں۔ چنانچہ ان فتووں اور عام رجحانات کی وجہ سے لوگوں کی اکثریت انگریزوں سے ملنے سے پرہیز کرتی تھی، اور اگر اپنے معاملات کی وجہ سے ملنا ہی پڑتا تھا تو ملاقات مختصر ہوتی تھی، اور اکثر لوگ تو مصافحہ کے بعد ہاتھ دھو لیا کرتے تھے، اور جن لوگوں کے انگریزوں سے دوستانہ تعلقات تھے، جنہوں نے تھوڑی بہت انگریزی طور طریق اختیار کر لیے تھے، انہیں معاشرہ میں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا، اور ایسا سمجھا جاتا تھا کہ اس نے اپنے معاشرے کی توہین کی ہو۔ مثلاً جب محسن الملک نے سر سید احمد خان کو چھری کانٹے کے ساتھ میز پر انگریزوں کی طرح کھاتے ہوئے دیکھا تو انہیں اس سے زبردست صدمہ ہوا، اور اپنے اس صدمہ پر قابو پانے میں انہیں کافی وقت لگا۔ اس وجہ سے علماء کے برعکس سر سید نے اس مہم کو چلایا کہ وہ مسلمانوں کو اس بات پر آمادہ کریں کہ یورپی طرز زندگی اختیار کرنا اسلام کے خلاف نہیں، اس لیے اس کو اختیار کر کے انگریزوں کے ساتھ تعلقات کو بڑھایا جائے، کیونکہ جب تک یورپی تہذیب کو اختیار نہیں کیا جائے گا اس وقت تک انگریزی ذہن کو سمجھا نہیں جا سکے گا۔ اپنے رسالہ تہذیب الاخلاق میں انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اہل کتاب کے ساتھ کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک تو نئی تعلیم کی وجہ سے اور بدلتے ہوئے حالات کی وجہ سے آہستہ آہستہ مسلمانوں کے اعلیٰ طبقوں میں یورپی تہذیب و تمدن مقبول ہوتا چلا گیا، اور اس کے ساتھ ہی یورپی تعلیمی یافتہ طبقوں نے مسلمانوں کی رہنمائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس کے بعد سے علماء اور ان میں رہنمائی کے لیے ایک کشمکش شروع ہو گئی۔
اس کشمکش میں فیصلہ اس بات پر ہونا تھا کہ کون بدلتے ہوئے حالات کو بہتر سمجھتا ہے اور ان کا عملی حل پیش کرتا ہے۔ مذہبی تحریکیں۔ مسلمانوں کے زوال کے اسباب میں سے سب سے اہم سبب علماء کے نزدیک یہ تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں بہت سی ہندوانہ رسومات آ گئی تھیں، لہٰذا زوال کے اس عمل کو روکنے کے لیے ضروری تھا کہ اسلام کو ان رسومات سے پاک کیا جائے اور خالص اسلامی تعلیمات کو فروغ دیا جائے۔ صرف اسی صورت میں مسلمان اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے علماء کی ابتدائی نوآبادیاتی دور میں جو تحریکیں شروع ہوئیں، ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ ثقافت جو ہندو مسلم اشتراک سے پیدا ہو رہی ہے اسے روکا جائے اور مسلمانوں میں مذہبی بنیاد پر علیحدہ سے شناخت کو ابھارا جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے نوآبادیاتی دور کے مسائل سے مقابلہ کرنے کے بجائے اول تو ہندو اثرات کے خلاف تحریک شروع کی، جو بعد میں ذہنی جنگ کے ساتھ ساتھ جسمانی جنگ میں بدل گئی۔ بنگال میں فرائضی تحریک اس کی ایک مثال ہے۔ اس کے بانی حاجی شریعت اللہ وفات 1840 تھے، جنہوں نے ان پڑھ کسانوں میں کام کرنا شروع کیا اور ان کو اس پر تیار کیا کہ وہ اسلامی فرائض کو ادا کریں۔ کسانوں میں ان کے پیغام کو اس لیے سنا گیا کہ وہ ہندو زمینداروں کے ہاتھوں استحصال کا شکار تھے اور کسی ایسے راستے کی تلاش میں تھے کہ جو انہیں ان کے مظالم سے نجات دلائے۔ حاجی شریعت اللہ نے ان کو منظم کر کے ان میں ایک نیا جذبہ پیدا کر دیا۔ ان کے کام کا طریقہ کار یہ تھا کہ اپنے ماننے والوں کی ایک برادری بنائی اور ان کا لباس بھی علیحدہ سے تجویز کیا تاکہ اس طرح سے ان میں یکجہتی اور اتحاد کا احساس ہو۔ اس کے بعد انہوں نے علاقے کو مختلف حصوں میں بانٹ کر وہاں اپنے خلیفہ متعین کیے، گاؤں میں اپنی عدالتیں قائم کیں تاکہ مسلمان باہمی جھگڑوں کا فیصلہ یہاں پر کریں اور برطانوی عدالتوں میں جانے سے گریز کریں۔ کسانوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے زمین کے ٹیکس کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ ان کی وفات کے بعد جماعت کی رہنمائی ان کے لڑکے محسن الدین احمد دودو میاں وفات 1862 کو ملی۔ انہوں نے تحریک کے فوجی عنصر کو ختم کر کے اسے مذہبی تحریک میں بدل دیا۔ یہ تحریک اگرچہ نوآبادیاتی دور میں شروع ہوئی، مگر اس نے نوآبادیاتی نظام کے مسائل سے ہٹ کر اس بات پر زور دیا کہ مسلمان اپنی مذہبی شناخت کو مستحکم کریں۔ اس کے نتیجے میں ہندوؤں اور مسلمانوں میں اختلافات پیدا ہو گئے کہ جس کا فائدہ انگریزوں کو ہوا۔ اسی قسم کی ایک اور تحریک مغربی بنگال میں شروع ہوئی جسے تیتو میر وفات 1831 جو سید احمد شہید کے ایک مرید تھے انہوں نے شروع کی۔ یہاں بھی انہیں مسلمانوں خاص طور پر کسانوں کی حمایت حاصل ہو گئی کہ جو ہندو زمینداروں کے ہاتھوں پریشان تھے۔ ان میں اتحاد برقرار رکھنے اور اپنی شناخت کا احساس بیدار کرنے کے لیے انہوں نے بھی حاجی شریعت اللہ کے طریقوں کو اپنایا اور اپنے مریدوں کو علیحدہ سے لباس پہننے پر زور دیا تاکہ وہ خود کو ہندوؤں سے علیحدہ کر سکیں۔ تحریک کا جھگڑا بہت جلد ہندو زمینداروں سے ہو گیا کہ جس نے ان کے لیے لاقانونیت کی شکل پیدا کر دی اور انہوں نے برطانوی حکومت کی ہدایت سے اسے کچل کر ختم کر دیا۔ تیسری تحریک سید احمد شہید کی تھی جو کہ شروع تو شمال ہندوستان سے ہوئی، مگر اپنی سرگرمیوں کو انہوں نے سرحد کے علاقے میں منتقل کر دیا جہاں یہ سکھوں اور پٹھانوں سے لڑے اور بالآخر بالا کوٹ کے مقام پر سید احمد شہید کی شکست نے اس کی فوجی سرگرمیوں کو ختم کر دیا۔ یہ تینوں تحریکیں اصلاحی تھیں اور ساتھ میں فوجی قوت و طاقت سے اپنے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانا چاہتی تھیں۔ مذہب کو ہندوانہ رسومات سے پاک کرنے کی مہم میں انہوں نے نہ صرف مسلمانوں میں اختلافات پیدا کیے بلکہ
اپنی قوت و طاقت اور نفرت کو ہندوؤں کے خلاف کر دیا اور انگریزوں کو اس کشمکش میں بالکل چھوڑ دیا۔ انہوں نے اس کا اندازہ نہیں لگایا کہ ہندوستان میں مسلمان جماعت کی کیا طاقت ہے، مشترکہ ثقافت کی جڑیں کتنی گہری ہیں اور اہل برطانیہ جو مقامی حمایتی گروہوں کے سہارے اقتدار حاصل کر رہے ہیں اس کو کس طرح روکا جائے۔ ان تینوں تحریکوں کی ناکامی اور 1857 کے ہنگامے کے بعد مسلمانوں کے لیے یہ ناممکن ہو گیا کہ وہ فوجی قوت کے سہارے دوبارہ سے سیاسی طاقت کو حاصل کر سکیں۔ لہٰذا 1857 کے بعد اصلاحی تحریکوں کا ڈھانچہ میں زبردست تبدیلی آئی اور انہوں نے فوجی طاقت کے بجائے ایسے نظریات اور خیالات کو پھیلانے کے لیے تعلیم کو استعمال کرنا شروع کیا۔ دیوبند مدرسہ کا قیام اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا کہ جس میں تعلیم کے ذریعے مذہبی عقائد کو دوبارہ سے نئی زندگی دینے کی کوشش کی گئی۔ ان اصلاحی تحریکوں کی مخالفت میں احمد رضا خان وفات 1921 نے ایک مہم شروع کی اور اپنی اس مہم میں انہوں نے ان تمام روایات، رسم و رواج اور عقائد کی حمایت کی جو کہ وقت کے ساتھ عام مسلمانوں میں رائج ہو گئے تھے اور اب ان کے مذہب کا ایک حصہ ہو گئے تھے۔ ان کے خیال میں انہیں ان سے محروم کرنا ان کی زندگی میں خلا پیدا کرنا تھا، لہٰذا انہوں نے خالص اور اصلاحی مذہب کی سخت مخالفت کی اور اپنے عقائد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو مرکزی مقام دے کر اس کے گرد ساری تحریک کو متعین کر دیا۔ وہ سیدوں کی بھی اس لحاظ سے بہت زیادہ عزت کرتے تھے کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تھے۔ وہ صوفیہ کے معتقد تھے اور اس پر یقین رکھتے تھے کہ ان سے مدد کے لیے کہا جائے اور دینی اور دنیاوی مسائل کے لیے ان سے رجوع کیا جائے، مزاروں کی زیارت کی جائے، منتیں مانی جائیں اور نذر و نیاز چڑھائی جائیں۔ اس طرح انہوں نے کوشش کی کہ ان کے زمانہ میں اسلام کی جو ارتقائی شکل موجود ہے اسے برقرار رکھا جائے۔ انہوں نے اس پالیسی کو بھی اختیار کیا کہ سیاست سے دور رہا جائے اور اپنی تمام توانائی کو صرف مذہبی امور تک محدود رکھا جائے۔ ان تحریکوں کے اثرات مختلف ہوئے۔ مثلاً دیوبند تحریک نے تعلیم یافتہ متوسط شہری طبقوں کو متاثر کیا، جبکہ بریلوی عقائد ان پڑھ اور دیہاتی علاقوں میں زیادہ مقبول ہوئے۔ لیکن ان مذہبی تحریکوں کا اثر یہ ہوا کہ اب ہر سیاسی و سماجی اور معاشی مسئلہ مذہب کی روشنی میں دیکھا جانے لگا، جس کی وجہ سے اس مسئلہ کے حل میں رکاوٹ پیدا ہونے لگی اور اس نے جدیدیت کے خلاف دفاعی محاذ بنا لیا۔ ان تحریکوں میں جو باہمی جھگڑے اور فسادات ہونا شروع ہوئے اس نے بھی مسلمانوں کی توجہ جدید سیاسی مسائل سے ہٹا کر مذہب پر مرکوز کر دی، کیونکہ ہر مذہبی جماعت نے شدت کی پالیسی کو اختیار کرتے ہوئے ایک دوسرے کو گمراہ اور کافر کہنا شروع کر دیا تاکہ ان کے حمایتیوں میں ان کی کوئی عزت نہیں رہے۔ اس طرح مسلمانوں کو متحد کرنے کے بجائے انہوں نے مسلمانوں کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ مختلف مذہبی جماعتیں کیوں ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہی تھیں؟ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ ہر جماعت اس بات کی خواہش مند تھی کہ وہ اپنے پیروکاروں کو متحد رکھے اور انہیں جماعت چھوڑ کر نہ جانے دیا جائے۔ اس لیے انہوں نے ان میں جماعت کی شناخت کو بیدار کیا اور اپنے ماننے والوں پر یہ پابندی لگا دی کہ وہ دوسری مذہبی جماعت کے لوگوں سے کوئی رابطہ نہیں رکھیں گے، ان سے سلام دعا نہیں کریں گے، نہ ان کے ساتھ کھائیں گے اور نہ ان میں شادی بیاہ کریں گے۔ اس کا دلچسپ پہلو یہ تھا کہ ان میں سے ہر جماعت اس بات کا دعویٰ کرتی تھی کہ وہ مسلمانوں کی اکثریت کی نمائندہ ہے، اس لیے اگر ان کی جماعت کو کمزور کیا گیا یا اس کے خلاف کوئی سازش کی گئی تو یہ اسلام اور مسلم امہ کے خلاف سازش ہوگی، جو کہ ایک بڑا گناہ ہے۔ دراصل مغل سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے بعد
مسلمان جس طرح سے کمزور ہوئے تھے، اس کا واحد علاج یہ ڈھونڈا جا رہا تھا کہ انہیں متحد کیا جائے اور ان کے اختلافات کو ختم کر کے ان میں اتفاق کو بیدار کیا جائے۔ اس لیے ہر مذہبی جماعت نے اس کا دعویٰ کیا کہ وہ واحد جماعت ہے جو مسلمانوں کو متحد کرے گی، اور دوسری تمام جماعتیں اختلافات پیدا کرنے والی ہیں۔ اس لیے ہر جماعت اس مہم میں مصروف ہو گئی کہ اتحاد کی خاطر دوسری جماعتوں کو ختم کر دیا جائے، تاکہ صرف ایک جماعت اور اس کے عقائد پر پوری قوم کو ایک کیا جا سکے۔ جب ان کی کوششوں میں رکاوٹیں آئیں تو انہوں نے مخالف جماعتوں کو اس کا ذمہ دار قرار دیا اور اس طرح انہیں اسلام کا دشمن گردانا۔ ایک وجہ ان مذہبی جماعتوں کی مخالفت کی یہ تھی کہ ان سب کا دار و مدار لوگوں کے چندوں پر تھا۔ اس لیے انہیں یہ خطرہ رہتا تھا کہ اگر ان کے پیروکار کم ہو گئے یا چھوڑ کر چلے گئے تو ان کے مالی وسائل پر اس کا اثر پڑے گا۔ اس لیے انہوں نے غیر دوستانہ اور مخالفانہ رویے کو اختیار کیا تاکہ ان کا علیحدہ سے وجود برقرار رہے۔ اپنے عقائد اور نظریات کی تبلیغ کے لیے ان مذہبی جماعتوں نے اپنے اپنے دینی مدارس قائم کیے، لیکن ان میں متشدد طالب علم اور اساتذہ کی تربیت کی جائے۔ لہٰذا ان مدرسوں میں فرنگی محل دیوبند، ندوۃ العلماء اور مدرسہ مظاہر العلوم خاص طور سے قابل ذکر ہیں کہ جنہوں نے ایک دوسرے سے مختلف مذہبی نظریات کو پھیلایا۔ ان کی اس تقلید میں ہندوستان کے مشہور شہروں میں بھی مدرسوں کا قیام عمل میں آیا، جن میں لاہور، مراد آباد، رامپور، بدایون، جبل پور، پٹنہ، کراچی اور کلکتہ شامل ہیں۔ ان مدرسوں کے قیام میں مسلمان امراء اور جاگیرداروں نے مالی طور پر مدد کی، جس کی وجہ سے یہ مدرسے کام کر سکے۔ چندے پر انحصار کی وجہ سے علماء کے ذاتی کردار اور ان کی تعلیم و تبلیغ پر بہت زیادہ اثر پڑا۔ چونکہ چندہ دینے والوں کی اکثریت خوشحال اور دولت مند مسلمان تھے، اس لیے علماء نے سماجی مسائل کو نہیں چھیڑا اور غربت، مفلسی، بھوک، صحت اور ناانصافیاں ان کے دائرہ کار میں نہیں آئیں۔ اس کے برعکس انہوں نے معاشرے کے ڈھانچے کو اسی طرح برقرار رہنے پر زور دیا اور ہر تبدیلی کی مخالفت کی۔ چندوں پر انحصار کرنے کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلا کہ علماء کا سماجی مرتبہ گھٹ گیا۔ اگرچہ ان کی مذہبی حیثیت تو باقی رہی، مگر ان کی عزت کم ہو گئی۔